صفحہ نمبر 146، آیت نمبر 80، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ، آپ لوگ فحاشی کرتے ہو، زنا کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آپ لوگوں سے پہلے پوری دنیا میں یہ جرم کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، آپ لوگ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ہاں شہوت کی نیت سے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، قوم نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے کہ کہا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اپنی بستیوں سے نکالا جائے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف لوگ بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات تھی، ان کے اتباع کرنے والوں کو بھی نجات تھی، مگر اس کی بیوی عذاب میں بدستور باقی رہی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پہ عبرت والی بارش برسا دی پتھروں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو تو صحیح جرم کرنے والوں کا انجام کیسا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں لوط علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ لوط بن حاران ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل شہر کے قریب آگ سے نجات پائی تو اس کے بعد اس نے عراق سے ہجرت کی۔ عراق کے ساتھ منسلک قریب میں واقع اردن آج کل کہتے ہیں، اس میں صدوم ایک علاقہ تھا، وہاں تک لوط علیہ السلام ساتھ رہے۔ لوط علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف گئے۔ لوط علیہ السلام کو صدوم والوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کے بھیجا۔ لوط علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو پرائی قوم کے ہاں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ جب قوم نے مخالفت کی تو سورہ ہود کے اندر ذکر ہے کہ
لوط علیہ السلام نے افسوس سے کہا کاش میرے پاس قوم کا سہارا ہوتا تو میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہوتی۔ فرشتے مہمان ہو کے جوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھی پرائی قوم کے ہاں نہیں بھیجا، اپنی قوم کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو نبی بنا کے بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی قوم سدوم اردن میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اردن میں اسرائیل کی طرف، یروشلم جو اسرائیل کا بہت پرانا شہر ہے، اس کی سمت جو اردن کی پٹی ہے اس پہ بحر مردار، آج بھی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر مردار کے نام سے ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی سزا دی۔ جبریل امین کو حکم ہوا، اس نے سدوم کے علاقے کو اپنے پروں سے اٹھایا اور پھر الٹا کر کے ان کو پھینک دیا، زمین میں ان کو دھنسا دیا، اور جو لوگ باہری سفر پہ تھے تو ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس لیے وہ سدوم کی سرزمین آج عام سطح زمین سے نچلی ہے، کیونکہ وہ اٹھا کے اوپر سے پھینکی گئی ہے۔ بحر مردار پانی کا بہت بڑا ذخیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پانی میں آج بھی عذاب کا اثر موجود ہے، مچھلیاں اس میں تیرتی رہتی ہیں، لیکن پانی کے اندر ایک مقدار مقرر ہے، اگر کوئی مچھلی معینہ مقدار سے نیچے جاتی ہے تو فوراً مر کے واپس پانی کی سطح پہ ابھر آتی ہے۔ عذاب کا اثر آج بھی موجود ہے اور مچھلیاں بھی اس عذاب کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس قوم میں ایک تو زنا بالرجال کا جرم بہت عام تھا، اور ایک راہزنی، مسافروں کو لوٹتے تھے، ناجائز طریقے سے ان سے مال لیتے تھے۔ مال کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کیسے آیا اور کیسے گیا۔ مال کے متعلق بھی انسان بہت محتاط رہے، سوچ کے کمائے اور سوچ کے خرچ کرے۔ یہ بھی جیسے جسم بڑی نعمت ہے اور ایک امانت ہے۔ ایک ساتھی آیا اور پوچھنے لگے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو اپنی آنکھ نکلوا کے دینا چاہے، گردہ دینا چاہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں آج سمجھ گیا کہ یہ جسم تو میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ امانت ہے، کیونکہ میں جب کسی کو دے نہیں سکتا تو میرا جسم ثابت نہیں ہوا۔ شریعت میں جب مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ گردہ نکال کے کسی کو دو، آنکھ
نکال کے کسی کو دو، میں نہیں دے سکتا، پتہ چلا کہ یہ میرا اپنا جسم نہیں ہے، یہ مجھے امانت کے طور پہ دیا گیا ہے اور یہ امانت ہے اور اس کو میں ٹھیک ٹھیک استعمال کروں۔ اسی طرح جسم بہت بڑی امانت، مال بھی بہت بڑا امانت۔ اس سے ایک روایت سامنے آئی کہ یحییٰ بن زکریا علیہم السلام، اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ ابلیس یہ بتا کون سا آدمی سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کو اور کون سا آدمی سب سے زیادہ مبغوض ہے آپ کو، کس سے بڑی محبت ہے اور کس سے آپ کو بڑی نفرت ہے، یہ بتا۔ ابلیس نے کہا وہ مومن جو کہ بخیل ہو، کنجوس ہو، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اور وہ مسلمان جو کہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ میں مشغول ہے ہر وقت، مگر ہے سخی، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، جو مومن ہے اس سے محبت ہے اور جو فاسق ہے اس سے نفرت ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو فاسق ہے اس سے آپ کو محبت ہوتی اور جو مومن ہے اس سے آپ کو نفرت ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن سے آپ کو محبت ہے اور فاسق سے آپ کو نفرت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن ہے مگر ہے کنجوس اور ہے بخیل، تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اپنی بخل کے ذریعے جائے گا دوزخ میں۔ جب دوزخ جا رہا ہے تو مجھے اس سے محبت ہے، اور دوسری سمت ہے فاسق، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ہر لمحے مشغول ہے کبیرہ گناہوں میں، لیکن وہ ہے سخی۔ اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے، مجھے خطرہ ہے کسی لمحے بھی اپنی سخاوت کے ذریعے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے مجھے مومن سے محبت ہے کہ وہ ویسے بھی بخیل ہے، دوزخ جا رہا ہے، اور جو فاسق ہے اس سے مجھے نفرت ہے کہ اس کی سخاوت میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ایک درخت ہے جنت میں، اس کا نام ہے سخاوت، ایک درخت ہے دوزخ میں، اس کا نام ہے بخل۔ جو دنیا میں سخی ہے اس نے جنت کے سخاوت کے درخت کی ٹہنی کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، اس کی ٹہنی کو اس نے پکڑ رکھا ہے، چاہے جو بھی ہوگا یہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ چکا ہے تو درخت پہ پہنچے گا ضرور، صرف ایمان کی روشنی چاہیے بس۔ اور جس نے جو بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس نے بخل کے درخت کی ٹہنی کو پکڑے رکھا ہے، جب تک اس ٹہنی کو چھوڑے گا نہیں تو یہ راستہ ہے دوزخ کا، یہ درخت دوزخ میں ہے، اس کی ٹہنی کو پکڑا ہے تو ظاہر ہے کہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے،
اس کے استعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کے دین میں خرچ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ اللہ کے دین کی مختلف راستے ہیں، یہ پھر ذریعہ نجات ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک زنا اور دوسرا جرم یہ تھا کہ مال ٹھیک راستے سے نہیں آ رہا تھا اور ٹھیک راستے پہ نہیں جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کا واقعہ بطور عبرت ہمارے لیے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، آپ لوگ فحاشی اور زنا کا ارتکاب کرتے ہو، دنیا میں کسی قوم نے بھی یہ جرم تم سے پہلے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ہاں شہوت کی نیت سے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، قوم کا کوئی جواب نہیں رہا سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کرو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات تھی ان کے متبعین کو، سوائے اس کی بیوی جو کہ ایمان والی نہیں تھی، وہ عذاب میں باقی رہنے والے لوگوں میں سے رہی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پہ بارش برسائی، پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے لوگوں دیکھو تو صحیح مجرموں کا انجام کیسا رہا۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے جرائم کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام تام فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ، اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ وبائی امراض کی دہشت اے اللہ مسلمانوں کے گھروں سے، شہروں سے اے اللہ خارج فرما۔ اے اللہ، موت تو آئے گی، ضرور بضرور آئے گی، وہ دن وہ سال وہ لمحہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں۔ اے اللہ، ایسی موت ہو، کہیں تلاوت میں، کہیں تہجد میں، کہیں دعاؤں میں، آپ کی رضا سمیت آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ